وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اخرجہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں سب سے زیادہ جس بات پر اجرت لینے کا حق ہے وہ کتاب اللہ کی تعلیم دینے پر اجرت لینا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے۔ اجرت اس سے متعلقہ احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں باب الاجارہ میں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں قرآن پڑھا کر چونکہ اجرت لینے کا ذکر ہے، اس نسبت سے علامہ ابن حجر نے اس کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اجرت کسی کام کے کرنے پر، کوئی سروس پرووائڈ کرنے پر معاوضہ وصول کرنا یا کسی کو اپنے کام کے لیے معاوضے پر اس کے ذمے کوئی کام سونپنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جن چیزوں پر تمہارا حق ہے کہ تم اجرت لے سکتے ہو، اس میں سے کتاب اللہ کی تعلیم دے کر اجرت لینا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید کی تعلیم و تعلم پر کسی قسم کی اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے، اور وہ قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرنے لگے کہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب اللہ کی آیات کو بیچ کر تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید پڑھا کر اجرت لیتا ہے تو وہ یہ قیمت وصول کر رہا ہے۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم تفسیر کی کلاس میں متعدد بار پڑھ چکے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کے احکامات کو بدل دینا اور دنیاوی مفادات کے لیے دین کو بیچ ڈالنا اور اس کا عوض حاصل کر لینا، وہ مراد ہے۔ وگرنہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے تو اس پر وہ اجرت لے سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر اجرت ہے۔ اور اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کی اجرت جائز ہے۔ ایک کہ کوئی بندہ کسی کو پڑھائے، استاد ہو اور وہ سکھائے اور اپنے اس پڑھانے اور وقت جو وہ لگا رہا ہے اس کی اجرت لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو شفا کے لیے قرآن مجید پڑھ کر دم کرے تو اس دم کے عوض وہ اجرت لے سکتا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث میں صحیح بخاری میں بھی اور دیگر کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دیہات میں پہنچے اور وہاں انہوں نے مہمان نوازی کا تقاضا کیا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ بستی سے باہر آ کر ابھی بیٹھے تھے کہ بستی کے جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مار لی۔ اب اس کی طبیعت بگڑنے لگی تو وہ علاج ان کے پاس کوئی نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ وہ جو لوگ مسافر آئے تھے ان سے جا کر پوچھو، شاید ان میں سے کسی کے پاس علاج ہو۔ تو ان کے پاس آئے، تو جب ان سے مطالبہ کیا تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ اب ہم تمہیں مفت میں علاج نہیں کر کے دیں گے، اس لیے کہ تم نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمارے بندے کو دم کریں اور وہ ٹھیک ہو گیا تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا اور وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے 30 بکریاں ان کو معاوضے کے طور پر دیں۔ تو صحابہ میں پھر یہ اختلاف ہوا کہ پتہ نہیں یہ بکریاں لینا جائز بھی ہے نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معاملہ بیان کرتے ہیں، اگر آپ نے اجازت دی تو لے لیں گے، وگرنہ واپس لوٹا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ساری بات بیان کی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایسا کرنا درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے یہ سکھایا کہ اس میں یعنی اس طرح دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ مسکرائے اور فرمایا اس میں میرا حصہ بھی نکال، کہ سکھانے والا تو میں ہوں۔
تو پھر آپ نے ان کو یہ جائز قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص سنگلوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور وہ مجنون تھا، پاگل تھا، تو ایک صحابی نے اس کو دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح کچھ جانور وغیرہ اجرت میں دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو آپ نے اس کو جائز قرار دی۔ ہاں، یہ بعض علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ دم کرتے ہوئے وہ اس بات کا خیال کرے کہ اگر شفا ہو جائے گی تو میں اجرت لوں گا، کیونکہ یہ کسی چیز کا معاوضہ ہے، تو معاوضے میں وہ کام ہونا چاہیے۔ اجرت ظاہر بات ہے، کوئی کام ہوگا تو اس کا معاوضہ ہے نا۔ تو اگر کسی کو انسان دم کرے اور اس کو شفا ہو جائے تو اس سے پھر وہ معاوضہ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو دم کرے اور اس کو اللہ شفا نہ دے، کیونکہ شفا تو اللہ کی جانب سے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دم کرتا ہے لیکن اس کو شفا نہیں ہوتی، تو پھر معاوضہ نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن مجید کو پڑھ کر اجرت لینا جائز۔ اور ایک تیسری صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ اس میں اجرت لینا جائز نہیں، اور وہ یہ کہ محض تلاوت سنانا، محض کوئی بندہ تلاوت سناتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے، آواز اچھی ہے، تلاوت کرتا ہے اور لوگ جو ہے اس کو معاوضہ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کہیں سفر کر کے گیا ہے، وہاں جا کے آنے جانے کے اس کے اخراجات ہوئے، وقت لگا ہے، تو اس کا وہ خرچہ لے سکتا ہے، لیکن صرف تلاوت کرنے کے جو ہے وہ معاوضہ لینا یہ درست نہیں۔ تو یہ دو باتیں اس کے بعد میں کہ اس کے عوض میں کچھ ہے۔ تلاوت کے عوض میں کیا ہے؟ اجر ہے۔ تلاوت کے عوض میں کیا ہے؟ اجر ہے، وگرنہ باقی دونوں چیزوں کے عوض میں دنیاوی فائدہ، ایک طرف کسی کو شفا ہو جائے اور دوسری طرف کسی کو علم مل جائے، اس کا وہ جو ہے نا تلاوت ٹھیک ہو جائے، اس کا استاد بنے، اس کو معلم بن کر کچھ سکھا دے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا جب نکاح کرنے لگے تو فرمایا تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہا جی ہاں مجھے فلاں فلاں صورت یاد۔ کہا تمہارا مہر یہ ہے کہ تم اب یہ اپنی بیوی کو سکھاؤ گے، تو یہ سکھانا ایک عوض ہے، تو اس لیے اس کے اجرت جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔